آواز نہیں ہے. آواز نہیں بہت کم تھی پہلے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حد کر دی یار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں سمپور اور پرشنسائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو دنیا کے چپے چپے کا مالک ہے،
اور جو ہدایت دینے والا ہے اور جس سے چاہے دین کا کام اس سے لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پت بھرشٹا اور گمراہی کے دلدل میں پھینک دیتا ہے اور وہ اسی میں ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ اے اللہ وحدہ لا شریک، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ، درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وسلم پر، کہ جن کی بدولت یہ ایک سمپل اور سادہ مذہب ہمیں اور آپ کو ملا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام سیرت النبی کے تعلق سے یا عظمت صحابہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے، جو 2 روزہ پروگرام ہے۔ سیرت النبی کا تعلق اور عظمت صحابہ کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو باتیں کہی جائیں گی وہ میں نے کل کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں یا دونوں دن میں ایک موضوع، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دنوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہے، ایک آج و کل، پرسوں کا میرا ریٹرن ٹکٹ ہے، مجھے دادر سے ہوتے ہوئے گوالیر ہوتے ہوئے بنگال جانا ہے، 17 کو اور 18 کو ہمارا پروگرام بنگال میں ہے، ٹائم میرے پاس زیادہ تھا نہیں، 2 دن کا یہ ٹائم میں نے یہاں دیا ہے 13 اور 14 کو، تو میں نے یہ سوچا کہ آج اس دور میں جو چیز سب سے اہم اور ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ عظمت صحابہ کے تعلق سے اور سیرت محمد الرسول اللہ، سیرت نبی کے تعلق سے انشاءاللہ کل باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور کھل کر باتیں ہوں گی۔ آج میں سوچتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس چیز کا تذکرہ کیا جائے جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ سچی ہے، لیکن انسان اس سے سب سے زیادہ غافل ہے اور بھولا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، مٹی دیتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ حقیقت ہے، یہ اتنی کڑوی سچائی ہے کہ اس کو نہ تو دنیا کا کوئی مذہب اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی سوسائٹی اور سماج اس کا انکار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جن کی عادتیں ہیں سفید کپڑا پہن کر جھوٹ بولنے کی، یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ موت ہر حال میں اور کسی بھی قیمت پر انسان کے سامنے آتی ہے۔ یہودیوں کو بڑا ناز تھا اور وہ اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم کو تو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ تو ہمارا ولی ہے۔
تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس موت آئے. ہم حقیقی ولیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنی اماں کے پیٹ سے ہی مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوں. ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی یہاں تو ولیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, جبکہ ولی ہونے کی ایک شرط ہے خود انہی کی کتابوں میں کہ 40 سال تک ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے, 40 سال تک ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو, اور 40 سال تک ایک بھی فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو, وہ آدمی اللہ کا ولی ہونے کے لائق ہے. یہ شرط بھی انہی کی کتابوں میں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کے یہاں مادرزاد ولی بھی پیدا ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے 40 سال کی نمازیں وہ اپنی اماں کے پیٹ میں ایڈوانس پڑھ کے آگے ہوں. ایسا ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہے, اگر آپ پڑھیں گے تو داستانیں ہنسی آئے گی آپ کو کہ ایک طرف قانون ان کا یہ ہے اور ایک طرف بیچارے مادرزاد پیدا ہوتے ہی ولی بن کر, شاید لگتا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر پیدا ہوئے تھے, اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. ان کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں, سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سارے تذکرے کل سنیے گا. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا حقیقی ولی ہوتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے کہا کہ اے نبی, یہودیوں کو بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, تو ذرا ان کا امتحان لے کے دیکھو. سورہ جمعہ, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ. ہم کہہ رہے ہیں قرآن. قل, اے نبی آپ فرما دیجئے, اور کن سے مخاطب ہو, اے نبی آپ کن سے کہیے, قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. اے یہودیو, یا ایہا الذین ہادوا, اے یہودیو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, اگر تم یہ گمان کرتے ہو, اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو من دون الناس, اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے, اگر تم اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے ہی آپ کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو, اپنے ہی آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کا فرینڈ تصور کرتے ہو, فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. امتحان لے دیا. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ, اس کو یار وہاں کریں. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ, امپریٹیو سینٹنس اللہ استعمال کر رہا ہے, امپریٹیو سینٹنس. اگر تم کو اس بات کا گمان ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں, یہودی ہی اللہ کے ولی ہیں اور لوگ اللہ کے دوست اور اللہ کے فرینڈز نہیں ہیں, فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ, تو ولیوں کو, اللہ کے دوستوں کو موت سے ڈر تو نہیں لگتا. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ خود ہی کہہ رہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اے نبی یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, انہوں نے ایسے کرم کیے ہیں, انہوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں, انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں, اس کی پاداش میں اس کے جانتے ہوئے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیونکہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں یہ یہودی, یہ جانتے ہیں کہ یہاں ہم مریں گے اور وہاں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون ظالم ہے, یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. پھر خود ہی قرآن کہہ رہا قول, اے نبی ان یہودیوں سے کہہ دو تم موت کی تمنا کرو یا نہ کرو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم,
मुलाकीकुम, आए यहूदियों तुम जिस मौत से मुंह छिपा के भाग रहे हो, कहां भाग कर जाओगे, ये मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। देखिए अरबी जबान का एक उसूल है, जब कोई लकिया या लका के माना होते हैं मिलना, मैं आपसे मिला, लेकिन जब दो लोग आपस में मिलते हैं, हम आपसे मिलें और आप मुझसे मिलें, तो अरबी में वो बाबे मुफाला से आता है। जैसे मुलाकात, मुलाकात यानी मेरी मुलाकात आपसे हुई, तो मुलाकात एक होती है, टेलीफोन पर हमने आपसे बात की, ये मुलाकात नहीं है, ये लिका है, ये सिर्फ बात है। मुलाकात किसको कहते हैं? आप हमसे मिलें, हम आपसे मिलें, फेस टू फेस, ये मुलाकात होती है। आप हमसे मिले, हम आपसे। अल्लाह ने क्या कहा? फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जिस मौत से भाग रहे हो वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, यानी तुम भी मौत से मिलोगे और मौत भी तुमसे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम मिलो तो मौत गायब हो जाएगी और मौत आएगी तो तुम गायब हो जाओगे, नहीं। आईना मा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, बड़े बड़े किलों में घुस जाओ, जैसे कभी सद्दाम हुसैन छुपा करता था, या कहीं और चले जाओ, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में चले जाओ, या समंदर के तह में चले जाओ, आईना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत, मौत पहले से वहां मौजूद है। अदरक का युद्र को इदराक के माना होते हैं पा लेना, हासिल कर लेना। अदरक तो दिरहमन, मैंने एक दिरहम हासिल कर लिया, यानी वो चीज गोया कि हमको मिल गई, मिलने के बाद ही कहा जाएगा कि हमको मिल गया। यानी मौत इतनी यकीनी है कि तुम कितनी ही महफूज जगह में चली जाओ, मौत के आगोश में तुम आ चुके हो, गोया कि मौत को तुम हासिल चुके हो, मौत तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, तुम कहीं भी भागो, कहीं भी चले जाओ। मौत बड़ा अजीब पहलू है कुरान का, जरा देखिएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, कुरान ने क्या कहा? हर चीज को फना होना है। और यहां अल्लाह ने एक दूसरी जगह क्या कहा कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स और हर जानदार को मौत का जायका चखना है। यहां एक पॉइंट की बात मैं बताऊं, जायका चखना है, मौत का मजा चखना है। आपने कभी फल फ्रूट खाए होंगे, केले का मजा चखा होगा, टेस्ट लिया होगा, आम का टेस्ट लिया होगा। हम जो चीज टेस्ट कर रहे हैं वो चीज खत्म हो रही है, चखने वाला खत्म नहीं होता है। केला है, हमने खाया तो केले का टेस्ट हमने लिया, केला खत्म हुआ है, न कि केले का खाने वाला। अब आप कह सकते हो ये मौत का मजा चखना कुरान ने क्यों कहा कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना, तो मौत को खत्म होना चाहिए, लेकिन जो चख रहा है इंसान वो क्यों खत्म हो रहा है? मौत अपनी जगह पर बाकी है, लेकिन चखने वाला खत्म क्यों हो रहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल। हर चीज ऐसी नहीं होती है। केले को हमने खाया, केला खत्म है लेकिन खाने वाला मौजूद है। सेब को हमने खाया तो सेब मौजूद खत्म है, टेस्ट किया, वो चीज जिसका टेस्ट किया वो खत्म है लेकिन खाने वाला मौजूद है। लेकिन मैं कहूँगा जरा जहर का टेस्ट करके देखो तो जहर मौजूद रहेगा और खाने वाला चला जाएगा, खाने वाला चला जाएगा। पता ये चला कि जहर डेंजर चीज है और वो चीज खत्म नहीं होती है, उसका खाने वाला। मौत एक बहुत ही भयानक और डेंजर चीज है जो अपनी असल सूरत में बाकी रहती है, लेकिन ये जिस नफ्स को चखना पड़ती है वो नफ्स इस दुनिया से चली जाती है। और मौत को भी मौत आएगी, लेकिन कयामत के दिन, मैदान महशर के दिन, फरिश्ता अपने हाथ में मरा हुआ दुम्बा लेके आएगा जो मौत की शक्ल में होगा और कहेगा कि आए जन्नतियो तुम जन्नत में जाओ, आए जहन्नमी हो तुम जहन्नम में जाओ। अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, वो मौत को भी ज़िबा कर देगा और कहेगा मौत को भी मौत आ गई है। वो एक अलग मसला है, इंशाल्लाह बाद में मौका लगा तो बताएंगे। मौत बड़ी डेंजर चीज, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जिनकी रूह निकलती हो खींचकर, जैसे जिंदा बकरी की खाल उधेड़ी जाए तो तकलीफ होगी, जिंदा इंसान की खाल उधेड़ी जाए तकलीफ होगी। ये बदकार, बदअमल, मुनाफिक और नाफरमान की रूह इस तरीके से निकाली जाती है।
اور جو نیک آدمی ہے اس کی روح بڑے آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے آٹے میں بال ہو، بال کو کھینچ لیجیے، بال کو آپ کھینچیے، اس کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ مومن کی ایک علامت بتائیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے، ایک علامت بھی بتائی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آئے تو آپ کہیے جہنمی ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط رزلٹ نکالیں۔ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کو ڈگری ملی ہوئی ہے، وہ جس کو چاہیں جنتی بنائیں، جس کو چاہیں جہنمی بنائیں۔ ورنہ ایک کتاب ہے الملفوظ، پہلے حصے پہ لکھا ہوا ہے کہ مادرزاد ولی جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مادرزاد ولی، سمجھ رہے ہو نا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی۔ اس کا باپ فتویٰ دیا کرتا تھا، ایک بار باپ دوسری جگہ چلا گیا تو بیٹا مادرزاد ولی کرسی پہ بیٹھا اور کہنے لگا اے لوگو آج مجھ سے فتوے پوچھو۔ فتویٰ لوگ پوچھتے گئے، وہ بتاتا گیا، فتویٰ پوچھتے گئے، وہ بتاتا گیا۔ تو اس میں سے ایک مرید بولنے لگا اے میرے پیر صاحب ایک کام کرو، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی اللہ بن کے آئے، تو آپ جنتی اور جہنمی بھی بتا دیجئے کہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی اور کون کون۔ تو ایک مجلس لگی تھی، اس نے کہا کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، میں جنتی اور جہنمیوں کی ایک علامت بتا دیتا ہوں۔ مجلس پہ نظر ڈالی، مرید سے کہا لکھو فلان فی الجنہ فلاں جنتی۔ مرید لکھتا چلا گیا فلان فی الجنہ فلاں جنتی۔ کہا دوسرے کو لکھو وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی، تیسرے کو لکھا، چوتھے کو لکھا، پانچویں کو لکھا، کاغذ بھر گیا۔ پیر صاحب بولے، مادرزاد ولی بولے کاغذ الٹ لو، اب جہنمیوں کو لکھو، میں جس کو بتاؤں وہ جہنمی ہے۔ یہ ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو چوراہے چوراہوں پہ مل جائے گی، بہت قیمتی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو خریدنے کے لیے بغداد شریف کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، اس کتاب کو خریدنے کے لیے ایران کی مٹی اور ایران کی دھرتی کی کھاک نہیں چھاننا پڑے گی، آپ اسی چیتا کیمپ کی گلیوں میں بھی ڈھونڈو گے تو یہ کتابیں مل جائیں گی۔ لاؤ کل تک میں موجود ہوں، کتاب تو لے کے آ، حوالہ میں دکھاتا ہوں، کتاب تیری ہے، لکھنے والا مولوی بھی تیرا ہے۔ سن کیا لکھا جنتیوں کو، جب پیر صاحب لکھا جو کہ فلاں جنتی، پیر صاحب نے کہا کاغذ الٹو، اب لکھو فلاں جہنمی۔ مجلس پہ نظر ڈالی کا لکھو فلاں جہنمی۔ مرید کہنے لگا ارے پیر صاحب آپ اس کو جہنمی کیوں لکھا رہے ہیں؟ آپ جس کو جہنمی لکھا دیں گے، آپ کا لکھوایا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ آپ جس کو جہنمی لکھاتے ہیں اس کو تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اگر آپ اس کو بھی جنتی لکھا دیں تو آپ کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ پیر نے کہا اچھا پیر میں ہوں تو مجھے مشورہ دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں فلاں جہنمی تو تو لکھ۔ مرید نے کہا پیر صاحب پھر سوچ لو، آپ کسی کو جہنمی لکھا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ پیر نے کہا بے لکھ۔ مرید نے کہا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے لکھنے کی۔ پھر سوچ لو، آپ جس کو جہنمی لکھا رہے ہیں آپ صرف جنتی اپنی زبان سے کہہ دیں تو وہ بھی جنتی بن جائے، اگر جہنمی لکھ دیا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ میں نے کہا لکھ۔ مرید کو بھی غصہ آیا، بولا نہیں لکھوں گا۔ اللہ کی قسم کتاب تیری، کیا کہا مرید نے؟ نہیں لکھوں گا۔ پیر کو غصہ آیا، کم بخت کہیں کا، میرا کیسا مرید ہے نافرمان، نہیں لکھے گا؟ آئے لوگوں گواہ رہنا، دیکھو سب کو گواہ بنا رہا ہوں، لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ وہ کہہ رہا سب لوگ گواہ رہنا، نہیں لکھوں گا۔ نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں۔ آئے لوگوں گواہ رہنا، اس نے میری بات نہیں مانی، تو بھی جہنمی۔ کہا انتا فی النار، تو بھی جہنمی۔ اب مرید کو ڈر لگا، یا اللہ یہ پیر نے تو ہم کو بھی جہنمی بنا دیا، اب تو اس کا کہا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اب تو میں جہنمی بن گیا۔ رویا، ہاتھ پیر جوڑا، لیکن صاحب اب کہاں ماننے والے؟ نہیں، تو نے میری بات کیسے ٹھکرا دی؟ ہٹ، نہیں مانتا۔ مناتا گیا، پیر نہیں مانا۔ ایک دن اس کا باپ، اس پیر کا باپ چلا آیا، اس نے باپ کے سامنے بھی ریکویسٹ کی، باپ بھی نہیں مانا، میرے بیٹے نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔
آخر ایک دن باپ کو رحم آ گیا. باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایک راستہ نکال سکتا ہوں تیرے لیے, یہ بتا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا, انت فی جہنم کہا یا انت فی النار کہا؟ میرے بیٹے نے تم کو کیا کہا, انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ تو جہنم میں یا تو آگ میں, کیا کہا؟ کہ نہیں آپ کے بیٹے نے کہا تو یہی انت فی النار, نار کہا نا, جہنم تو نہیں کہا. کہا نہیں, نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں. اب یہ بتا کہ تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے یا آخرت کی؟ کہا ہاں یار بات تو صحیح ہے, میں تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے میں پیشین گوئی کرتا ہوں, اب سن تو دنیا کی آگ پسند کر لے. کہا میں نے کر لی. اب سن تو جس دکان میں کام کرتا ہے اس دکان کے اندر آگ لگے گی اور تو اس آگ میں جل کے مر جائے گا, اور اچانک آگ میں جل کے مرنے والا شہید ہوتا ہے اور شہید بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے. بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا اور باپ نے جادو کی ایسی صفائی دکھائی کہ جہنمی بیٹے کو جنتی بنا کے دکھا دیا. لگتا ہے کہ بیٹے کو جہنم کی فیکٹری دے کے بھیجا گیا تھا اور باپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا کر. تو یہ تو تم بیچارے ہو, جس کو چاہو جنتی بناؤ جس کو چاہو جہنمی بناؤ, کم سے کم ہم کو تو اس معاملے میں چھوڑ دیجئے. اللہ کی قسم ہم تو کسی کو نہ جنتی کہنے کے حقدار ہیں نہ جہنمی. اگر کسی کی موت کے وقت پیشانی پہ پسینہ ہے تو کہوں گا مومن کی علامت ہے, لیکن جنتی اور جہنمی ہم اس کا بھی فتویٰ نہیں دے سکتے. اور کوئی آدمی اگر پسینہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جہنمی ہے. اللہ بہتر جانے معاملہ کیا ہے. بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں, لاشیں تک نہیں ملتی ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے. ہم ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں کہ وہ جنتی ہیں جہنمی. اللہ بہتر جانے. یا تو بڑا عجیب معاملہ ہے, باپ بیٹا جہنمی بنا رہا ہے, باپ جنتی بنا رہا ہے. باپ نے کیا کہا, تو مرے گا آگ میں جل کر, آگ لگے گی تو آگ میں جل کے مرے گا, اور آگ میں جل کے مرنے والا شہید. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن کیا کہتا ہے, کوئی انسان نہیں جانتا, کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا, کل کتنی روزی حاصل کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کل کہاں مرے گا, کہاں مرے گا, کب مرے گا, کس جگہ پہ مرے گا. ما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت آئے گی. کوئی جانتا ہے؟ راجیو گاندھی کو معلوم تھا کہ وہ بڑھیا جو ہم کو ہار ڈال رہی ہے وہ اسی محفل میں ہم مریں گے. اندرا گاندھی کو معلوم تھا کہ یہی ہمارا جو سیکورٹی کر رہا, حفاظت کر رہا ہے, یہی ہم کو 16 گولیاں میرے سینے میں اتار دے گا. معلوم تھا. مہاتما گاندھی کو معلوم تھا. کس کو معلوم تھا کہ ہم کہاں اڑا دیے جائیں گے؟ ضیاء الحق کو معلوم تھا کہ جس پائلٹ میں جس پلین میں ہم جا رہے ہیں اسی میں بم ہے اور وہی ہمارے موت کا سامان ہے. کس کو معلوم تھا؟ وہ سونامی لہریں جو 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آئی ہیں اور جو 50 منزل کی اونچائی سے آئی ہیں. ذرا غور کرو کہ کس کو معلوم تھا کہ انڈونیشیا کا 1.5 لاکھ مسلمان اس سونامی لہروں کا شکار ہو جائے گا. موت جب آتی ہے تو پھر پوچھتی نہیں ہے, پوچھتی نہیں ہے. اگر اس میں باباؤں کے مزار بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بہہ جاتے ہیں, موت کا پتہ نہیں چلتا. اور یقین نہیں آئے تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو. جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا, کروز میزائلیں, تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی, ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے, مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے. کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ. یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں, تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں, وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے. لے واپس. غور کر کے دیکھو, کمزوری نظر آئے گی, کمزوری. اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے. اللہ نے مذاق, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو. کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی. قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی توندیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا. کتنا قرآن
اور اللہ کی قسم جتنا پڑھو اتنی برکت. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن. کتنا کمزور بتا دیا ہے. اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو. اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک تو ہوتا لا یخلق، نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے لا نہیں کہا. اگر عربی جانتے ہو تو سنو، اور نہیں جانتے ہو تو کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو. لن کہا، لا نہیں کہا اللہ نے. لن یخلقوا، لن اور لا میں فرق ہوتا ہے. لا کے معنی نہیں اور لن کے معنی ہرگز نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے بہت بڑا چیلنج، ایک مکھی کسی ایک بابا سے نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے بابا مل جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر ولی بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گئے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے. مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا. تم بابا ہو نا، بابا ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو. ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے. احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں. اور شاہ عالم بابا ہے، وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے. جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے. کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے بیچارے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی. اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کتنے کمزور ہیں. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، مکھی جو لے کے اڑ رہی ہے اس کو پکڑ کے اس سے چھین کے بھی دکھا دیں. مار سکتے ہو تم، یہاں بیٹھ جاؤ، جوتا اٹھاؤ، ایک مکھی ماری، دو ماری، تین ماری، مار سکتے ہو، لیکن جو مکھی مٹھائی لے کے اڑی ہے اس کو پکڑنا. اور اکیلے مت پکڑو، اکیلے مت پکڑو، سارے کے سارے مل کر پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے، اور اگر پکڑ بھی لیں تو چھین نہیں سکتے. لا یستنقذوہ منہ، اس سے نہیں چھین سکتے. قرآن پول کھول رہا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو. قرآن پڑھو گے
تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا، مولوی خود نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 18 علوم۔ قرآن تمہاری معلوم ہے، لوگ قرآن پڑھیں گے تو سوال کریں گے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، سنیے قرآن نے کیا کہا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے مٹھائی بھی نہیں چھین سکتے، اور اتنا ہی نہیں، آگے قرآن نے جوتا مارا ہے، سنو کتنے کمزور ہیں، ضعوف الطالب والمطلوب، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا طالب اور مطلوب، جو مانگ رہا ہے اس سے وہ بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ضعوفہ کہاں آتا ہے؟ کسی چیز کی حقارت کے لیے، ضعیف کے معنی کمزور، ضعیف کے معنی عربی میں کمزور، لیکن کہنا ہو ضعوفہ کتنا کمزور، یعنی اس کی حقارت بیان کی جاتی ہے، جیسے بئیس یا بیس کے معنی برا، کہتے نہیں جہنم، کہتے نہیں بیسل میہاد، بیسل مقام، کتنا برا ٹھکانہ ہے، تو یہ مد یا ضم کے لیے لفظ آتا ہے۔ ضعوفہ یا ضعوفو کے معنی کمزور، اور کہنا ہو کہ ضعوف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور اور مطلوب یعنی جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ کیا کہا؟ یعنی کمزور کو پکار رہا ہے، مخلوق کو پکار رہا ہے، بیمار کو پکار رہا ہے۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ یار آدمی بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بیمار کو پکار رہا ہے، وہ تو بیچارہ خود ہی بیمار ہے جو مر گیا، تم اس کو پکار، ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے، ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہیں تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہے۔ ولی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں، کیوں؟ بریانی کی ڈیگیں بند ہو جائیں گی اور محرم کے کھچڑے بند ہو جائیں گے ہمارے، اگر مان لیا 19 ہم نہیں 19 ہی کہیں گے، میرے باپ 19 کہتے رہے، ہم 18 نہیں کہیں گے۔ وہ تم مانو پرانے زمانے میں ہوتے تھے 18، آج تو 19 ہوتے ہیں، یہ تمہاری منطق ہے۔ بات آگے چلی گئی، قرآن نے ایک جگہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھیے نفس کہا ہے، کیا کہا ہے، ایک پوائنٹ نکال رہا ہوں میں، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نکرہ کہا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ لوگوں کو کیا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے تو اللہ کے نبی کو صدمہ ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اور آپ اسی غم میں پگھلے جا رہے تھے، اللہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُؤْمِنُوا، اے نبی کیا تو اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا تو اپنے آپ کو مار ڈالے گا؟ اے نبی یہ اگر مومن نہیں ہوتے تو کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نفس کہا ہے، کیا کہا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ،
اے نبی کیا تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا, اپنی جان کو ہلاک کر لے گا؟ اور قرآن میں دوسری جگہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور نبی کی جان کو بھی نفس کہا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو بھی موت کا مزہ چکھنا, کیونکہ نفس سے نفس کا کاٹ ہو رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فلعلک باخع نفسک, ہر نفس, اے نبی کیا تو اپنے نفس کو اور اپنی جان کو ہلاک کر دے گا؟ پتہ یہ چلا کہ نفس کے اندر نبی کی جان بھی شامل ہے, اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا, تو نبی کو بھی موت آئی. اچھا لیکن قرآن کی آیتیں کہاں سمجھیں گے؟ اچھا نبی کو مردہ کہہ دیا, نبی کی توہین. اچھا ایک بات بتاؤ, نبی کو زندہ ماننے میں توہین ہے یا نبی کو مردہ ماننے میں توہین ہے؟ نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں توہین ہے نا, کہ اللہ کے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم ہے, قیامت تک جتنی بھی چیزیں ظاہر ہوں گی وہ سب نبی کو معلوم ہے. نبی دیکھ رہے ہیں, حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں, نبی دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اگر یہ عقیدہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس وقت طوائفوں میں کہ چگلے خانوں میں جو طوائفیں غلط کام کر رہی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آج کل جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں گویا میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آج بامبے کی جوہو چوپاٹی پر جو عیاشی ہو رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, میرے نبی حاضر و ناظر ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہاں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. کیا لاگو ہوگا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں لیکن اس کے باوجود تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں اور منع نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا مطلب, کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نبی کو حاضر و ناظر مان کر نبی کو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا سب کا علم ہے. اس کا مطلب آج کل جو عیاشی ہو رہی ہے اس کا بھی علم نبی کو ہے, اور قیامت تک جتنی ہوگی وہ بھی نبی کو ہے, لیکن نبی بتا نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ وہ پردہ کر گئے. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نبی کی توہین نہ کرو. بہتر ہے, سب کا علم اللہ کو ہے, وہ حاضر و ناظر ہے, اور اس نے ہم کو ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا ہے, ایک سلسلہ چلایا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت جانتے ہو کیا ہے؟ اور کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز فنا. موت میں اور فنا میں فرق کیا ہے سنیے. ہر چیز فنا ہوگی, ہر نفس کو موت آئے گی. ایک انسان مر گیا میرے سامنے, یہ موت ہے. اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا, یہ موت ہے. 2-4 مہینے کے بعد یا 2-4 دن کے بعد قبر کھود کے دیکھی تو اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے, یہ موت ہے. اتفاق سے 6 سال 10 سال 20 سال کے بعد قبر مٹ گئی, ڈیڈ باڈی ختم ہو گئی, ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے, یہ فنا ہے. یہ فنا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے, اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم تم کو موت بھی دیں گے, کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا دیکھے گی تمہیں مرا ہوا. کل من علیہا فان, پھر تمہارے وجود کو ہم ایسے فنا کریں گے کہ تمہاری ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا. کتنا ڈرایا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو کہ تاکہ ہم اور آپ نیک عمل کر لیں. موت بھی آئے گی, دیکھیں گے. آپ کو معلوم ہے یہاں سے کلکتہ کتنا کلومیٹر ہے؟ 1600. ہاوڑا 1600 کلومیٹر. اگر آپ دلی بامبے CST سے یا بامبے VT سے راجدھانی ایکسپریس سے بھی اگر آپ سفر کریں, راجدھانی جو انڈیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی ہے, اگر آپ اس پر بیٹھ کر سفر کریں تو آپ کو کولکاتہ تک جانے کے لیے تقریباً 18 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی. کلکتہ تک جانے کے لیے آپ کو 18 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی. ذرا غور کرنا, 1600 کلومیٹر کی رفتار سے, 1600 کلومیٹر ہے کلکتہ, وہاں تک راجدھانی بھی پہنچ رہی ہے تو 18 یا 16 گھنٹے کے اندر پہنچ رہی ہے. سونامی جو لہریں آئی تھی سمندر کے اندر, انڈونیشیا کے اندر, سری لنکا کے اندر, آپ کا بھارت بھی اس میں شامل رہا, اس کی رفتار 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تھی. 800 کلومیٹر. اگر بامبے سے سونامی لہروں کے پانی کو اور اس موج کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو بامبے سے کلکتہ پہنچنے میں صرف 1.25 گھنٹے لگیں گے.
تصور کر سکتے ہو آپ؟ تھوڑا رک جائیں. یہ کر رہا تھا کہ موت کا اور فنا کا فرق جو ہم نے اور آپ نے سمجھا، تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اتنا ڈرایا ہے کہ موت تمہارے سامنے، اور سونامی جو لہریں آئیں وہ آپ نے دیکھی، اس کو وہاں تک پہنچنے میں صرف 2.25 گھنٹے لگے ہیں. اس کی اسپیڈ رہی ہوگی، کوئی پتہ نہیں. ابھی وقت آئے گا میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. یہاں چلیے آپ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھیے موت کو قیامت سے کس طریقے سے جوڑا جا رہا ہے، اور تم پورا کا پورا بدلہ دے دیے جاؤ گے قیامت کے دن. پورا پورا توفونا. دیکھیے توفونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کم نہ زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں کمی بھی نہیں کرے گا اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ بھی نہیں کرے گا. یا اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں بھی کمی نہیں کرے گا اور تمہارے گناہوں میں بھی اضافہ نہیں کرے گا. جتنا تم نے کیا ہے اتنا ہی تم کو بدلہ ملے گا. پورا 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 پورا. توفونا، وف کے معنی اس عربی میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. توفونا اجورکم، تم پورا کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے. دیکھیں ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، ورنہ ستیارتھ پرکاش کے اندر سوامی جی وغیرہ نے جو لکھا ہے وہ بڑی عجیب منطق ہے ان کی کہ ہر انسان کو کیا ہوا گناہ بھگتنا ہی پڑے گا. وہ نہیں مانتے کہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے. اور بائبل کے اندر عیسیٰ مسیح نے جو بات کہی ہے وہ بڑی عجیب بات کہی ہے. عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ 2 سوال ہیں عیسائیوں سے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ نے کفارہ ادا کر دیا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے کفارہ ادا کر دیا ہے، اب کسی کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا. عیسیٰ نے سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا، سولی پر لٹک گئے ہیں، سب کا گناہ معاف. تو اب سوال یہ ہے ان سے کہ عیسیٰ نے سولی پر لٹک گئے اور کفارہ ادا کر دیا ہے، پراشچت کر دیا ہے، سب لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے. گناہ کریں ہم اور سزا ملے کسی اور کو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قتل کرے کوئی اور سزا ملے عیسیٰ کو، جرم کرے اللہ کے بندے اور سزا ملے اللہ کے بیٹے کو، یہ تو عجیب قانون ہے. دوسری بات، اگر سب کی طرف سے انہوں نے کفارہ ادا کر لیا ہے تو آج عیسائی ہم کو عیسائی بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آدی واسیوں کو عیسائی بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو عیسائی بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جب انہوں نے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے تو ہم سب تو جنتی ویسے ہی ہو گئے، پھر ہم کو زبردستی مسلمان عیسائی بنانے میں کیوں تم اپنی محنت اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، عیسیٰ نے سب کی طرف سے کفارہ ادا نہیں کیا. اب وہ بائبل کا کوئی پنکتی اور ایک لائن پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ خود عیسیٰ نے کہا ہے متا، انجیل متا کے اندر یہ عبارت موجود ہے، کتاب ہمارے پاس رکھی ہوئی ہماری اٹیچی میں، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لی. انجیل متا کا یہ منتر بھی موجود ہے. کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ابن آدم کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے، سب کے لیے کفارہ میں نے ادا کر دیا ہے سولی پہ لٹک کر، لیکن جو لوگ مجھے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور میرے کفارے کا قائل نہیں ہیں، میں ان کی طرف سے کفارہ ادا نہیں کر رہا ہوں. ان کو ہر حال میں اس جرم کی سزا مل کر رہے گی، چاہے وہ عیسائی بنے یا نہ بنے. چلیے صاحب، میں نے یہ بھی مان لیا. عیسیٰ مسیح نے صاف کہہ دیا کہ میں نے ان کی طرف سے کفارہ ادا نہیں کیا جو مجھے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یا جو میرے کفارے کے قائل نہیں ہیں. ہم مسلمان عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ہم تینوں کو ایک اور ایک کو تین بھی نہیں مانتے، ہم عیسیٰ مریم اور خدا مریم عیسیٰ کو بھی ایک نہیں مانتے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جو میرے کفارے کو نہیں مانتے میں ان کا بھی کفارہ ادا نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ عیسیٰ نے کفارہ ادا کیا. میں یہ مانتا ہوں کہ عیسیٰ کو لوگ سولی دے رہے تھے لیکن اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے. ان کو مشابہت ہو گئی ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے.
ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو. اب یہ بتائیے آگے عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے میں نے کفارہ ادا نہیں کیا, اگر یہ عیسائی بھی بن جائیں تب بھی ان کو یہ سزا مل کے رہے گی. اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم عیسائیت بھی قبول کر لیں تو ہماری نجات کہاں ہو رہی ہے؟ ہماری نجات کہاں ہے؟ اگر سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا تو ہم کو عیسائی بنانا بیکار ہے, اور اگر ہم عیسائیت قبول کر رہے ہیں تب بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم کو اس عقیدے کی بنیاد پر سزا مل کر رہے گی. پتہ یہ چلا کہ عیسائیت بھی بین الاقوامی اور عالمگیری مذہب نہیں ہے. ہم اسلام سے چھوڑ کر عیسائی بننا چاہیں تب بھی ہم کو اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اور عیسیٰ کا کفارہ نہ ماننے کی وجہ سے ہم کو سزا ملے گی. عیسائیت قبول کرنے کے بعد بھی ہم کو سزا مل رہی ہے. ہمارے سوامی جی کو لے لیجئے, وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا گناہ بھگتنا ہی پڑتا ہے, اللہ گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. سوامی جی نے لکھا, وہ بھی کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے, دیکھ لیجئے گا. سوامی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا گناہ بھگتنا ہی پڑتا ہے اور کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا. اگر اللہ ایشور کسی گناہ کو معاف کر دے تو پھر وہ غیر منصف ہو جاتا ہے. غیر منصف یعنی بے ایمان. بھائی اللہ کو کیا, ایک آدمی گناہ کر رہا اس کو معاف کر رہا تو اللہ غیر منصف ہے. ایک نیک آدمی کو بھی اس کو بھی بدلہ دے ہی رہا ہے, اور ایک مجرم کو بھی معاف کر رہا ہے, اس کو بھی مجرم کو معاف کر دیا تو دونوں برابر ہو گئے, پھر تو اللہ غیر منصف ہو گیا. بات صحیح ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو دو کوالٹی تو کرنا ہی پڑے گی مجرموں کی. ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو دھوکے سے یا جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے. تو دونوں کو آپ مالک ہیں, آپ جو دھوکے سے اور جان بوجھ کر, دونوں میں آپ بھی فرق کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی فرق کرتی ہے. ایک بار موقع دیتی ہے اس کو جو دھوکے سے جرم کرتا ہے. چھوڑو یار جانے دو, ایک مالک ہیں ہم, ہمارے غلام نے دھوکے سے کوئی کام, ہم سے معافی مانگ رہا ہے, چلو یار معاف کر دیتے, اس میں ہمارا بڑا پن ظاہر ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یعملون السوء بجہالۃ, جو لوگ لا علمی سے گناہ کرتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں, اور جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, میں ان کو معاف نہیں کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی ان لوگوں کو معاف کر رہا ہے, اور یہ کرنا ہی پڑے گا, یہ ہوتا ہی ہے. اللہ اگر عادل بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, اور وضع الشیء فی محلہ, جب ایک آدمی رحم کی درخواست کر رہا ہے تو اللہ رحمان ہے, اس رحم کو بھی کہیں رکھنا ہی پڑے گا. لیکن کیا ہوا گناہ بھگتنا ہی پڑتا ہے. یہ جانتے ہو سوامی جی نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے یہاں آلو بھی گناہ کی سزا ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ کسی کو معاف کر دے تو یہ نعمتیں پیدا نہیں ہوں گی. سوامی جی کہتے ہیں کہ نعمتیں پیدا نہیں ہوں گی, اللہ سب کو معافی کر دے تو یہ آلو اور گھیا, چاول اور لوکی اور یہ دھنیا اور یہ مرچا بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کیا ہوا گناہ بھگتنا ہی پڑتا ہے. لہٰذا تمہیں آلو بننا پڑے گا, چاول بننا پڑے گا, تمہیں سبزی بننا پڑے گا, تمہیں گائے اور بھینس بننا پڑے گی, اس لیے کہ کیا ہوا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا. لہٰذا ہم آریہ مذہب یا ہندو دھرم قبول کرتے ہیں تب بھی ہمیں نجات نہیں مل رہی ہے, کیونکہ ابھی ہم مسلمان ہیں, اور جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہم کو بھگتنا ہی پڑے گا, آریہ بننے کے بعد بھی اور ہندو بننے کے بعد بھی. اس لیے نہ عیسائیت قابل قبول ہے نہ ہندو دھرم. آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا مذہب جو قابل قبول ہے. تم یہاں اسلام قبول کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہاں اسلام قبول کرو, وہاں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لاؤ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. عالمگیر مذہب اور بین الاقوامی مذہب صرف اسلام ہو سکتا ہے, دنیا کا کوئی اور مذہب اس لائق نہیں ہے. عیسائیت قبول کرنے کے بعد بھی ہم کو سزا مل رہی ہے, ہندو دھرم قبول کرنے کے بعد بھی ہم کو کیے ہوئے گناہوں کی سزا ہم کو ملے گی, تو کیا فائدہ؟ اسلام لا کے تو دیکھو, یہاں اسلام لاؤ سارے گناہ معاف. اور سنیے, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تمہیں پورا کا پورا بدلہ دے گا قیامت کے دن. ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا. دنیا میں کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی ہے پوری. بتائیے میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ مجھے سولی کا یا پھانسی کا حکم دے دیا, میں مر گیا, چلو سولی دے دی گئی. میں نے ایک کو مارا, مجھے سولی دے دی گئی. میں نے 10 کو مارا, تب بھی ایک ہی کو سولی دی جا رہی ہے. بتائیے 9 جو ہم نے اور مرڈر کیے ہیں ان کی سزا کیسے ملے گی؟
ایک کو مارا تب بھی سولی, 10 کو مارا تب بھی سولی, 100 کو مارا تب بھی سولی. ویرپن نے کتنوں کو مارا تھا, تب بھی اکیلا وہی مارا گیا. ایک کو مارا تب بھی سولی, 10 کو مارو تب بھی سولی, 50 کو مارو تب بھی پھانسی, 100 کو مارو تب بھی پھانسی. پتا چلا کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت پورا بدلہ نہیں دے سکتی, اس لیے ایک ماننا پڑے گا, ڈے آف ججمنٹ, اور وہ ہے قیامت کے دن. اللہ اس کو 10 قتل کیے ہیں, 1 کی سزا تجھے ملی, 9 کی سزا یہاں ملے گی. ایک دن ماننا پڑے گا, ڈے آف ججمنٹ, قیامت کا دن. وہی اللہ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. آگے کیا کہا اللہ نے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, نار کہا ہے, اور یہاں نار جہنم کی آگ ہے, یہ نہیں کہ میرے بیٹے نے دنیا کی آگ کہہ دیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, وہ کامیاب ہو گیا. دیکھیے فاز کس کو کہتے ہیں, بہت امپورٹنٹ چیز. ایک ہوتا ہے فاز, فوز کہتے نہیں, فوز و فلاح, اور ایک ہوتا ہے فلاح. فوز اور فلاح دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہیں کہیں کہا والفوز العظیم, کہیں قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہیں فلاح کہا, کہیں فوز کہا. فوز کہتے ہیں دنیا کی کامیابی کو, اور فلاح کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی شامل ہو. یہاں اللہ نے کہا جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں, وہ جنت میں تو داخل ہو ہی گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں تو کامیاب ہو ہی گیا, فلاح تو مل گئی. فقد فاز, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن ایک ایک نقطہ اس کا بیان کرنے کے لائق ہے. فقد فاز, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا. اور پھر آگے دنیا کی چیز بتائی جا رہی ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. مثلا کیا دنیا کو کیوں جوڑ دیا بھئی, موت کو جوڑا, کل نفس ذائقۃ الموت, تو وفونا یوم القیامہ, قیامت کا بیان کیا. اب دنیا کا بیان کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انسان کو موت سے جو چیز غافل کرتی ہے وہ دنیا کا ساز و سامان. اس لیے اللہ نے صاحب نے یہ بھی کہہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے. دھوکہ نہیں ہے. آج یہ میکینک کا کام آدمی کر رہا ہے, بجلی کا کام کر رہا ہے, اسی سے کمائی کرتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. بیوی بچوں کو یہی ذریعے معاش ہے, کما رہا, اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے. اچانک دونوں تار مل گئے, شارٹ مارا, چپک گیا, آدمی مر گیا. جس چیز سے پیٹ بھرتا تھا وہی چیز اس کی موت کا کارن بن گئی, وہی چیز اس کی موت کا سبب بن گئی. کیا ہے یہ؟ وہ سمندر کے اندر مچھلیاں لوگ پکڑا کرتے تھے, سمندر کے اندر مچھلیاں پکڑ کر انہوں نے اپنے بچوں کو پال کر 20 سال کا کیا, بی اے اپنے بچوں کو کرایا, بی ایس سی کرایا, ایم ایس سی کرایا. اسی سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کی شادیاں تک کرائی. لیکن وہی سمندری بھوچال, وہی لہریں, وہی طوفان ایسا آیا کہ ان کی بی ایس سی اور ایم ایس سی والی لڑکیوں کو بھی لے ڈوبا. وہی سمندر ان کی موت کا کارن بن گیا اور سبب بن گیا. باپ مر گیا تو ماں بچ گئی, ماں مری تو باپ بچا, بھائی بچ گیا تو بہن گئی, اور بہن بچی تو بھائی گیا. مدراس کا واقعہ اٹھاؤ, ایک عورت ہوٹل کے اندر کھڑی ہے, اس کے ساتھ 2 جڑواں بچے ہیں. آج تک چینل پر دکھایا گیا ہے اس کا انٹرویو, 2 بچے اس کے, اور اناؤنس ہو رہا ہے کہ اس ہوٹل کو جلدی چھوڑ دو, 5 اسٹار ہوٹل کو 10 منٹ کے اندر خالی کر دو. اس عورت کے پاس 2 چھوٹے معصوم جڑواں بچے, وہ دونوں کو لے کے بھاگنا چاہتی ہے لیکن بھاگ نہیں پاتی. ان دونوں بچوں میں سے وہ ایک ہی بچے کو لے کے بھاگ سکتی تھی اور ایک کو چھوڑ سکتی تھی. غور کرو, 10 منٹ کے اندر ہوٹل میں پانی گھسنے والا ہے, اور وہ عورت اپنے 2 چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں.
وہ ایک ہی بچے کو چھوڑ سکتی ہے اور ایک بچے کو لے کے بھاگ سکتی ہے. اس وقت اس عورت کے کلیجے سے پوچھو کہ اس نے کس بچے کو چنا ہوگا اور کس بچے کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہوئی ہوگی. کس کو چننا کس کو چھوڑنا. اناؤنس پہ اناؤنس ہو رہے ہیں جلدی گالی کرو. بہرحال اس عورت نے بھی اپنے کلیجے پہ پتھر باندھے, ایک بیٹے کو کلیجے سے لگایا, سینے سے لگایا اور دوسرے بیٹے کو چھوڑتی ہے. ہوٹل کی سیڑھیوں سے گرتے پڑتے بھاگتی ہے. 10 منٹ کے اندر جہاں پہنچی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو ہوٹل کے اندر پورا کا پورا پانی. وہ جو دوسرے بچے کو چھوڑی تھی وہ بچہ بھی اسی سمندر کی لہروں کا شکار ہو جاتا ہے. غور کرنے والی بات ہے کہ اس نے دونوں بچوں میں سے ایک کو بچایا, لیکن ایک بچے کو چھوڑ رہی ہوگی. اس کے کلیجے سے پوچھو کہ اس نے کس دل سے چھوڑا ہوگا اور کس نوعیت پر وہ سوار ہوئی ہوگی جس کو چھوڑا ہوگا. موت آتی ہے تو ایسے بھی آتی ہے کہ دیکھ تجھے جس سے محبت ہے, دیکھ تو اپنی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے. ہاں یا تو بھی مر اور دونوں بچے بھی مرے, یا ایک بچے کو لے کے بھاگ, ایک کی قربانی دے. ایک کی قربانی دی اور ایک کو لے کے بھاگی. ایک بچ گیا دوسرا چلا گیا. باپ اگر بچ گیا تو ماں مر گئی, ماں بچی تو باپ مر گیا. بھائی بچا تو بہن گئی, بہن بچ گئی تو بھائی گیا. شوہر گیا تو بیوی بچی, بیوی بچ گئی, بیوی گئی تو شوہر بچ گیا. غور کرو. اور میں تمہیں صاف کیوں نہ کہہ دوں, اگر کلیجہ ہے سننے کا تو سنو. صرف انڈونیشیا کے اندر 1.5 لاکھ مسلمان, چھوڑ دو یہ میڈیا والی باتیں, 50,000 کی رپورٹ اب تک دکھا رہا ہے. 1.5 لاکھ لاشیں, 1.5 لاکھ صرف مسلمان لاشیں. ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہیں, 1.5 لاکھ صرف مسلم لاشیں. ان کو تو ہمالیہ پہاڑ بھی ٹیلا نظر آتا ہے, اور کبھی کبھی نیتاؤں کا منچ ہو تو 10 آدمی بھی ان کو لاکھوں دکھائی دیتے ہیں. یہ 10 آدمی کو چاہیں تو لاکھوں دکھا دیں, اور کبھی کبھی ان کو ہمالیہ پہاڑ بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آئے. کرتے میں لگنے والے نیتاؤں کے بٹن بھی ان کو ہاتھی کے بٹن ہاتھی کی طرح دکھائی دیں, اور کبھی کبھی ہاتھی بھی ان کو ایک چھوٹا سا بٹن دکھائی دے. تم کو بھی حساب و کتاب دینا ہے. اس دنیا میں اپنے دھرم کے حساب سے جی لو, چاہے اسلام کے مطابق. بہرحال پنرجنم آواگمن تو تمہارے یہاں پر بھی ہے. سن لو میرے ساتھیوں, کھل کے کہوں, جس وقت انڈونیشیا کا 1.5 لاکھ مسلمان ہلاک ہو رہا تھا, برباد ہو گیا, سونامی لہروں کا شکار ہو گیا, سعودیہ میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا رہی ہے, عراق میں پڑھی جا رہی ہے, خود انڈونیشیا میں بھی پڑھی جا رہی ہے, شام میں پڑھی گئی, ایران میں پڑھی گئی, فلسطین میں پڑھی گئی. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان زندہ ہیں, انڈونیشیا کے 1.5 لاکھ مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے. اے اللہ ان کی عورتوں کو نعم البدل عطا فرما دے, دوسرے شوہر دے دے. یتیم بچوں کے لیے دوسرے نیک باپ عطا فرما دے. ان کی جو عورتیں مر گئی ان کو نیک بیویاں عطا فرما دے. جس وقت ساری دنیا میں انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی, اس وقت بھارت کے اندر, بھارت کے مسلمانوں کے اندر, بھارت کے نوجوانوں کے طبقے کے اندر ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا تھا. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. جس وقت ساری دنیا انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھی, اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, ہم غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ان میں جو ہوا وہ تو ہوا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, دلی کے اندر جامعہ ملیہ یونیورسٹی, حیدرآباد کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی. ان مسلم یونیورسٹیوں میں رات کے 12 بجنے کا انتظار کیا جا رہا تھا. 31 دسمبر کی رات کو شراب کی اور بیئر کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی. لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کمر چلانے کا انتظار کر رہے تھے. رات کے 12 بجے ہیپی نیو ایئر منایا گیا, شراب کے جام پی پی کر اور بیئر بار پی پی کر.
جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو اس قوم کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اے اللہ ایسی قوم کے بارے میں تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے یا برا میں نہیں جانتا۔ یستبدل قوما غیر قوم، جب تم بگڑ جاؤ گے تو ہم تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ پر دوسری قوم کے لانے پر قادر ہیں۔ جب یہ امت بگڑ جائے گی ہم اس امت کو تباہ کر دیں گے، یستبدل قوما غیر قوم، دوسری قوم سے بدل دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت عمر اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے، لیکن اللہ کو جب کام لینا چاہ تو اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا۔ آج جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں، او لوگو جب تم بگڑ جاؤ گے اللہ تمہیں مٹا کر اس دنیا سے میٹ کر ہمارے دشمنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنے پر قادر ہے۔ ہم نام نہیں لیتے، امریکہ میں زبردست و تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، برٹین تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، یہ امریکن میڈیا جو ہم تک بتا نہیں رہی ہے اسلام کی بات کہ اسلام کتنا پھیل رہا ہے۔ پریشان ہے امریکہ، ماتھا ٹوک رہا ہے یہ کون سا ٹیررزم اور آتنکواد کا ہم نے ہوا کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ اسلامی آتنکواد کو پڑھنے لگے، کیا آتنکواد ہے یہ؟ اپنی حفاظت میں لڑنا آتنکواد نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا کرشن جی نے بھی جنگ لڑی ہے، یدھ لڑا ہے، مہا بھارت کا بھی یدھ ہوا ہے، کورو اور پانڈو کی بھی جنگ ہوئی ہے، کرشن جی نے بھی 5 پانڈو کا ساتھ دیا، پوری مہا بھارت پڑھیے۔ مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا یہ آتنکواد و دہشت گردی نہیں ہے۔ اگر عراق کے مسلمان امریکہ کی ناپاک فوج کو عراق سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہتھیار اٹھائے ہوئے تو یہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑائی ہے۔ کیوں؟ کیا ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا؟ کیا سبھاش چندر بوس نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا؟ کیا چندر شیکھر آزاد نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے قربانی نہیں دی تھی؟ اگر آپ مہاتما گاندھی کو آتنکوادی نہیں کہہ سکتے ہو، سبھاش چندر بوس کو نہیں کہہ سکتے ہو، تو عراق کے مظلوم مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ بھی تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمت ہے تو اس امریکہ کو دہشت گرد قرار دو جو اسرائیل کی پیٹھ ٹھوک رہا ہے، اس کو کہو جس نے خود ہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کرا کے 4000 یہودیوں کو پہلے ہی سے غائب کر دیا تھا، اس کو آتنکواد اور دہشت گرد قرار دو۔ جس نے اسرائیل کو بچانے کے لیے اس طریقے کی حرکت کی ہے اس کو کہو، لیکن ہمت نہیں ہے اس کو کہنے کی۔ کیوں؟ وہ کون سا ویٹو پاور استعمال کر کے کہیں ہم کو نہ کر دے۔ اس کو کہو جا کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے معاف کرنا، ہتھیار اٹھانا یہ اپنے ملک کی حفاظت ہے، اور یہ ہم کو سکھایا ہے مہاتما گاندھی نے، یہ ہم کو ٹریننگ دی ہے ابوالکلام آزاد نے، یہ ہم کو بتایا چندر شیکھر آزاد نے، یہ ہم کو ہمارے ہندوستان کے مہاپرشوں سے ملا ہے۔ اور سنیے آگے چلیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہاں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، إِلَّا الْمَتَاعُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ آدمی جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، پوری حدیث سن لو، پوری حدیث دیکھیے، 7 چیزیں کتنے پیار سے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اس میں پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ پبلک کہاں تک ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک پتہ نہیں آواز بھی پہنچ رہی ہوگی یا نہیں، لیکن بھائی صاحب مائک کل ذرا اچھا لائیے گا، یہ مائک آپ کا ایسا ہے کہ 15 منٹ میں میری آواز کی جان نکال دی اس نے۔ ارے میں موت پہ بول رہا ہوں، مجھے کیا معلوم یہ میری آواز کی موت بن کے آ جائے گا، ایسا گلا کھینچ رہا ہے، آواز تو بالکل آئی نہیں، ساؤنڈ آؤٹ ہے، ہم کو بہت تیز بولنا پڑ رہا ہے۔ پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم بغیر صحابی کے حوالے سے کوئی حدیث پیش نہیں کرتے، ذرا سن لیجئے گا، پوری حدیث سن لیتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، نام لے لو، سن لو حدیث، اور پوری حدیث سنا رہا ہوں اور حوالے کے ساتھ، اور کل تو اتنی حدیثیں پڑھوں گا انشاءاللہ کہ آپ بھی یقین کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یار یہ صحابہ کو نہیں مانتے تو دنیا کی پھر اور کون سی قوم مانے گی۔ سن لیجئے آج حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مدغيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة أتى ومر رواه الترمذي